زمین پہ اترے جو انوار لامکان والے، زمین پہ اترے جو انوار لامکان والے، ارے اڑان بھول گئے اپنی آسماں والے، جو چاہیں کہہ لیں قیاسات ہیں غلط سب کے، جو کہہ لیں قیاسات ہیں غلط سب کے، ارے کمان سے ہی نہیں نکلے دو کماں والے، کمان سے ہی نہیں نکلے دو کماں والے۔ اور قابل توجہ ہے کہ مقام میں آ تو گئے نور لامکان کب سے، مقام میں آ تو گئے نور لامکان کب سے، مگر چھپے نہیں انداز لامکان والے، مگر چھپے نہیں انداز لامکان والے۔ معراج کی شب، معراج کی شب سبحان اللہ، معراج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کو مسجد اقصیٰ میں، سرکار کو مسجد اقصیٰ میں، نبیوں کے جھرمٹ میں رب نے پہنایا تاج امامت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سدرہ ہے میری حد آقا، سدرہ ہے میری حد آقا، پر آپ کی حد ہے حد سے ورا، پر آپ کی حد ہے حد سے ورا۔ جبریل نے سر کو جھکا کے کہا، جبریل نے سر کو جھکا کے کہا، معراج کی شب سبحان اللہ، معراج کی شب سبحان اللہ۔ بطحا کی ہواؤں میں گونجا، سدرہ کی فضاؤں میں گونجا، بطحا کی ہواؤں میں گونجا، سدرہ کی ہواؤں میں گونجا، سرکار کی عظمت کا نغمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری شعر ہے، ادنو منی کی صداؤں میں
اپنے محبوب کا چاہت سے، اپنے محبوب کا چاہت سے اللہ نے استقبال کیا، اللہ نے استقبال کیا معراج کی شب، سبحان اللہ، معراج کی شب، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جناب محمد افضل نوشاہی صاحب، خوبصورت عقیدت نامہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور خواجہ سائیں ادنو منی کا تذکرہ کیا ہے، ایک دفعہ پھر مفتی صاحب نے بھی کیا تھا اور نوشاہی صاحب نے کیا، تو مجھے بے اختیار یاد آئی ہے استاد صابر لکھنوی کی، ان کے ایک خوبصورت کلام میں سے ایک شعر سے میں زیادہ راہ لوں گا۔ ناظرین، استاد صابر لکھنوی لکھتے ہیں، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ شاہ جی، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ مکرم ناظرین، ہمیں ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف بڑھنا ہے، اور جو قیمتی پیغام اب نشر ہونے جا رہا ہے، یہ شخصیت بھی بڑی رفت معاب ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں حضور سید حجویر کی چوکٹ اور مبارک دہلیز عطا کر دی ہے۔ جس شخصیت کا نصیبہ یوں کھلا کہ انہیں سید حجویر کی چوکٹ اور دہلیز کا تعارف پوری دنیا میں ممتاز کر گیا، دنیا اس شخصیت کو مفتی محمد رمضان سیالوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہیں بار دیگر اللہ رب العزت نے یوں بھی عزتوں سے سرفراز کیا ہے کہ ARYQTV کے ذریعے ان کی آواز پوری دنیا میں جمعہ کے دن بالخصوص اذان بن کر گونجتی ہے، اور خطبہ جمعہ اور واز سید حجویر کی چوکٹ سے نشر کرتے ہیں۔ اللہ توفیقات کا یہ سلسلہ ان کے لیے سلامت رکھے۔ میں ملتجی ہوں عالم اسلام کے عظیم اسکالر اور خطیب مسجد سید حجویر حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی سے تشریف لائیے اور عصر حاضر اور معجزہ معراج کے عنوان پر گفتگو کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بالاحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اکابرین ملت، مجھے مختصر وقت میں جس نفیس موضوع پر اظہار خیال کا حکم ملا ہے، میں اس پر جو کچھ بھی عرض کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ یہ بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے عطا ہوا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر۔ عصر حاضر اس معراج کے اینگل سے کیا ہے؟ آج کا دور سائنس کے ذریعے انسان کی ترقی کا دور ہے۔ آج کے انسان نے جدید ایجادات کے ذریعے جہاں ایک طرف اپنی زندگی کو آسان بنایا، وہاں دوسری طرف ترقی کے ان منازل کو طے کیا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگا، اور گھنٹوں کا سفر
منٹوں میں طے ہونے لگا۔ جدید ایجادات کی روشنی میں وہ چیزیں جن کی ماہیت اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے سالوں درکار ہوتے تھے، جدید ریسرچ کے آلات کے ذریعے، معمولی سے انسٹرومنٹس کے ذریعے انسان کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت تک جا پہنچا ہے۔ وہ آواز جسے سننا آج سے صدیوں پہلے محال تصور کیا جاتا تھا، آج کا انسان ایک موبائل فون کے ذریعے روئے زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی آوازوں کو ہی نہیں بلکہ جدید کیمروں اور جدید آلات کے ذریعے سے تمام تر موجودات تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس وضاحت کے بعد واپس پلٹیے موضوع کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظمت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے۔ مطاع مطلق کی خصوصیات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جس قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ اس قوم کو، جس قوم کی طرف وہ نبی یا رسول بھیجا گیا، دنیاوی معاملات میں، بشری تقاضوں میں، روحانی تقاضوں میں جو عروج اور کمال حاصل ہو چکا ہے، اس قوم کی طرف بھیجنے والا نبی ان تمام چیزوں میں، ان تمام خصوصیات میں اپنی قوم پر فائق ہو۔ جب تک وہ اپنی قوم پر ہر اعتبار سے فائق نہ ہوگا، اس کے لیے مطاع مطلق بننا ہر ایک کے لیے مشکل ہوگا۔ جو علم کا دیوانہ ہے، جب وہ دیکھے گا کہ جو نبی مجھے دعوت توحید و رسالت دے رہا ہے، میرا علم اس نبی کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ اس نبی کے قدموں میں جھکنا اعزاز سمجھے گا۔ جسے حسن کی دولت عطا ہوئی ہے، جب وہ اپنے حسن کو حسن نبی کے سامنے لائے گا تو تسلیم جب تک نہ کرے گا کہ میرے حسن سے میرے نبی کا حسن فزوں تر ہے، وہ اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکائے گا نہیں۔ اللہ حاضل قیاس۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر اشارات سے بات کو سمجھانے اور آگے بڑھانے کی سعادت پاتا ہوں۔ اس دعوے کی روشنی میں قرآن سے دو دلیلیں کہ جو نبی اور رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی اور رسول کو یہ اعجاز و اعزاز بخشا کہ ہر اعتبار سے اس نبی کو اپنی قوم پر فائق رکھ کے بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، ان کے کمالات، اور اس میں چھپا ہوا یہ ایک نفیس راز ہے کہ ان کی اس قوم کو جس چیز میں اس زمانے میں کمال حاصل تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول اور نبی کو اس قوم کے اس اعجاز اور اس کمال کا قاطع بنا کر بھیجا اور فائق بنا کے بھیجا۔ اور جب قوم کے ان رؤوسا نے اور ان مقتداؤں نے اپنے علم کو، اپنی ریسرچ کو اپنے اس نبی کے سامنے ہیچ پایا تو رب کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوئے اور نبی کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے بھی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اس قوم کی شہرت سحر اور جادو میں ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بے شمار جادوگر بڑی بھاری تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے کمالات دکھاتے ہیں اور غیوبات کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب وہ
تمام کے تمام جادوگر زمین پہ رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپ بن کر رینگنے لگتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ید کو، ہاتھ کو لگنے والے عصا سے یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ وہ عصا زمین پہ پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن کر انہیں نگلنے لگتا ہے۔ جب وہ جادوگر اپنی زندگی کے اس تمام تر کمال کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ہاتھ کو لگنے والے عصا کے کمال کے سامنے ہیچ سمجھتے ہیں، تو سارے کے سارے آمنا برب ہارون و موسیٰ کی ندا لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، انہیں حکمت میں، طبابت میں بڑا کمال اور عروج حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، انہیں اس زمانے کی میڈیکل سائنس میں کمال اور عروج حاصل تھا۔ وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے تھے، لیکن کچھ بیماریوں کے علاج کرنے سے عاجز تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کو وہ کمال عطا کر کے بھیجا کہ مادر زاد اندھوں کو بھی بینا کر دیا، اور تو اور صحیح وہ سارے کے سارے سب کچھ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ جہاں تمہارے علم کی، جہاں تمہارے فن کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی وہاں سے آگے ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ دو مثالیں قرآنک عرض کی ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات میری اس قرآنک فکر کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس تمہید اور اس تفصیل کے بعد اب آئیے ذرا ایک طائرانہ سی نظر آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج اور عصر حاضر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اور اسی اصول کی روشنی میں ذرا عظمت مصطفیٰ، عظمت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصر حاضر کو رکھ کر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب میں نے تجھے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت اور تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے جس انسان نے کمال اور عروج کی، علم اور ریسرچ کی جس انتہا کو پہنچنا ہے، جب اپنے اس کمال کو نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے سامنے رکھے گا تو سرنگوں پائے گا۔ یہ ایک فکری بات ہے، اور اس کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیس جلوے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والا انسان وہ رب کے ماننے والا ہو یا نہ ہو، وہ جدید میڈیکل سائنس میں، وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کمال اور عروج کی جس انتہا کو بھی جا پہنچے گا، جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اور خاص طور پر سفر معراج کے سامنے آئے گا، اپنے آپ کو سرنگوں پائے گا، اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ پہ قربان پائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے انسان نے ایک کمال یہ حاصل کیا ہے کہ وہ سفر بڑی تیزی سے طے کرتا ہے۔ انسان کے سفر کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آج کا انسان جدید طیاروں کی مدد سے، جٹ طیاروں کی مدد سے سورج کی رفتار کے برابر بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ اس کی ترقی اور تیز رفتار سفر کرنے کا نقطہ انتہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی اور میرے کمال کا یہ عروج اور انتہا ہے کہ میں سورج کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگا ہوں۔ لیکن جب اسے تو نبی پاک علیہ السلام کی اس شب معراج کی اس سفر کی تیزی کی طرف لائے گا، اس سفر کی وسعتوں کی طرف لائے گا، مکان و لا مکان کی حدود و قیود سے نکل کر جب نبی پاک علیہ السلام کے اس سفر کی مسافت کا اندازہ کرے گا، تیری عقل، تیرے پیمانے اس سفر کی مسافت کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس سفر معراج میں حضور کی سفر کی رفتار کا اندازہ لگانے سے بھی تو قاصر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، حضور علیہ السلام نے
پہلے مرحلے پر براق کے ذریعے سفر فرمایا. براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. انسان کا کمال تو یہ ہوگا کہ وہ روشنی کی رفتار کے برابر سفر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا پہلا مرحلہ وہ برق کی رفتار سے نہیں ہے، وہ براق کی سپیڈ کے ساتھ ہے. اگلا مرحلہ پھر نورانی سیڑھی کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ رف رف کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ جبریل امین کے پروں کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے سنا سدرۃ المنتہا اور لامقام میں جب یہ سفر طے ہوتا ہے پھر نبوت کی رفتار کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. براق کی سفر میں تیزی کا یہ عالم ہے. مراحل گزرتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نبوت اور بشریت اور اس کے بعد نبوت کی رفتار کے ساتھ جب سفر کیا ہوگا تو پھر اللہ اکبر وہ جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے کہ اس سپیڈ کا عالم کیا ہوگا. آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھ سکتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سن سکتا ہے. میں صرف اشارات دیتا ہوں اور فکری بات عرض کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. آج کے انسان نے جتنا کمال حاصل کیا ہے، اگر دیکھا جائے وہ کمال انسان کی اپنی ذات کا نہیں ہے. اس نے اس کمال اور اپنے درمیان میں کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ رکھا ہوا ہے. وہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، جیٹ طیاروں کے ذریعے وہ دور کی آواز سنتا ہے، موبائل کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، جدید کیمروں کے ذریعے. وہ کمال براہ راست اس کا نہیں ہے، وہ اس انسٹرومنٹ اس آلے کا ہے. اللہ اکبر. یہاں کمال کسی اور چیز کا نہیں، یہاں کمال براہ راست مصطفیٰ کا ہے. اور یہ تو سفر معراج پر حضور کی شان اور اس کا عکس ہے. اگر ہم ان کمالات کو، نبی پاک علیہ السلام کے ان معجزات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صلحاء، حضور کی امت کے اولیاء کی کرامات میں اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ اکبر ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان گفتگو کا احاطہ کیا. اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے. مکرم ناظرین، آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں سلسلہ اظہار خیالات میں اختتام پر ایک بڑی مکرم اور ذی وقار شخصیت کو دعوت گفتگو دوں گا. آپ کا آج کا عنوان ہے فلسفہ معراج. سرائکی خطے کے عظیم عارف باللہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خانوادے سے اس ذی وقار شخصیت کا تعلق ہے. ہمیشہ سے بہت شفیق، نفیس اور کریم ہے. شفقتیں، محبتیں، الفتیں بانٹنا ان کا اور ان کے اجداد کا شیوا، شغف اور شعار ہے. میری مراد ہے سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ، گڑھی شریف، ضلع رحیم یار خان، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے. میں خواجہ سائیں سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے اور آج کا جو آپ کا عنوان گفتگو ہے فلسفہ معراج، اس پر کچھ قیمتی موتی ہمیں عنایت فرمائیے. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. معزز حاضرین و ناظرین، اس پر وقار ایوان کے معزز مہمانان گرامی، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ معراج النبی کانفرنس میں پیش لفظ ازل دیباچہ کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. حضور
اس ماہ مبارک میں معراج پر تشریف لے گئے. کہاں تک گئے، کیسے گئے؟ جان محمد قدسی نے کہا، شب معراج عروج تو ز افلاک گذشت، بمقام کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. آپ کا جو معراج تھا، شب معراج، آپ کا عروج آسمانوں سے گزر گیا، اور جہاں تک آپ پہنچے ہیں کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا. اس معراج شریف کا ذکر جو قرآن پاک میں ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کچھ عوامل ہوتے ہیں حروف میں، عربی میں، جو کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے، اور الا جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے. من کسی مسافت کا آغاز بتاتا ہے کہ یہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے، اور الا اس کی انتہا کو بتاتا ہے کہ یہاں تک ختم ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج ہوئی، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ عرش پہ چلے گئے، آسمانوں سے گزر گئے. قرآن پاک میں واضح الفاظ ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من شروع ہوتا ہے اور الی المسجد الاقصی سے مسجد اقصیٰ تک ختم ہوتا ہے. میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر اسی کا نام صرف معراج ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جانے کا معراج ہے، تو ہم بھی کر لیتے ہیں. ایک مسجد سے روانہ ہوتے دوسری مسجد تک پہنچ جائیں، آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ کو معراج ہو گئی ہے، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ بھئی وہ تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں جانے کا نام ہے. تو ہم مسجد حرام سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں مسجد اقصیٰ پہنچ جائیں گے، کیا پھر ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معراج سرکار کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. ہاں، جو ذکر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں اقصیٰ کے معنی پہ غور کریں. اقصیٰ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو انڈر پاس بنتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حد اونچائی 8 فٹ، حد اونچائی 10 فٹ. یہ ہمارے اردو میں ایسا ہوتا ہے. اور عرب ممالک میں جائیں تو وہاں بھی انڈر پاس ہوتے ہیں، وہاں جو یہی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی اونچائی کی انتہا کیا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے اقصی الارتفاع، بلندی کی انتہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معراج تو ہوئی ہے مسجد اقصیٰ تک، لیکن اس اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جو بلندی کی انتہا پر ہو. اس سے زیادہ بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اگر ہم یہ کہیں تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم یہ مان لیں تو پھر وہاں مسجد کیسے ہو گئی؟ مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں کسی نے سجدہ کیا ہو. کیا سرکار کے جانے سے پہلے وہاں کوئی تھا جس نے سجدہ کیا ہو، اس کو مسجد بنایا ہو، اور پھر اس مسجد اقصیٰ تک حضور تشریف لے گئے ہوں؟ بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حضور آئے کہاں سے ہیں. حضور وہیں سے آئے تھے، آ کر اس کو مسجد بنا کر سجدہ فرما کر اس کائنات میں آئے تھے، اور پھر اسی جگہ پہ پھر سیر کے لیے تشریف لے گئے. اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات. اور یہ معراج کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے المتکبر، جس کا معنی ہے تکبر کرنے والا. ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا، اسے تکبر زیب دیتا ہے. ایک کاریگر جب ایک خوبصورت مینار بناتا ہے، اس سے جب فارغ ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں یہ کیسے لگتا ہے. اس کو دور سے جا کر بھی دیکھتا ہے، اس کو قریب آ کر بھی دیکھتا ہے.
دور سے دیکھتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، قریب آ کر دیکھتا ہے تو پھر اس کو خوبصورت لگتا ہے، پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ اسے اس کائنات میں بھیج کر بھی دیکھا، اپنے پاس بلا کر بھی دیکھا۔ جب یہاں دیکھا تو کہا یہ میں نے بنایا ہے ایسا حبیب، جب پاس بلایا تو فرمایا میں نے بنایا ہے ایسا حبیب، تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب معراج پہ بلایا، جبریل امین کو بھیجا، حضور کو لے کر گئے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید جبریل حضور کو لے کر گیا ہے، جس طرح ابھی بیان فرما رہے تھے صفتر محسن صاحب، جبریل رہے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے۔ عاشقوں نے کہا نہیں، جبریل کا کمال نہیں، بلغ العلا بکمال ہی۔ حضور بلندی پہ پہنچے ہیں تو اپنے کمال کے ساتھ پہنچے ہیں۔ لے گیا جبریل حضور تائیں، خبرے کنے قصہ ہے جوڑ دیتا، اتے آپ جبریل نو نال لے گئے، جتھوں جی کیتا اتھوں موڑ دیتا۔ لے گیا جبریل حضور تائیں، خبرے کنے قصہ ہے جوڑ دیتا، اتے آپ جبریل نو نال لے گئے، جتھوں جی کیتا اتھوں موڑ دیتا۔ یہ معراج تو سب نبیوں کو ہوئی ہے، کسی کو کسی رنگ میں، کسی کو کسی رنگ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے، یہ معراج ہوتی کیوں ہے؟ اللہ جمیل، اللہ بڑا خوبصورت ہے، اور جمیل کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ پریرو تاب مستوری ندارد۔ جو خوبصورت ہوتا ہے وہ چھپنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دیکھے ہی نہ، وہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھے، لیکن ہر ایک تو دیکھ نہیں سکتا، اس کا گھونگٹ تو ہر ایک نہیں اٹھا سکتا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک، مگر فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے؟ فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، وہ ہر ایک کے لیے تو تجلی ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر وہ حکم یہ ہوا کہ لن ترانی، عرض کیا رب ارنی، میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس کی طرف دیکھ جس پہ میں اپنا پرتو ڈالوں گا۔ درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور کرم کوہ طور پہ ہو رہا ہے، ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کیا بات ہے، درخواست تو انہوں نے دی ہے، تو کیا تو نے بھی کہا تھا؟ اس نے کہا میرے اندر بھی خواہش تھی دیدار کی، مگر میں نے اس طرح درخواست نہیں دی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو کوہ طور پہ پرتو پڑا، کوہ طور جل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، کسی محمدی عاشق کی روح پھڑک اٹھی اور اس نے کہا ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا، کوئی محمد ہی دیکھ سکتا ہے اور کون دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک اور عاشق کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا تھا رب ارنی، اور جواب ملا تھا لن ترانی، میرے آقا تو بہیں جمال و خوبی سر طور اگر خرامی، اس جمال اور حسن کے ساتھ اگر آپ خرامہ خرامہ کوہ طور پر چلیں تو عالم کیا ہوگا۔ ارنی بگوئے دانکس کے بگفت لن ترانی، جس نے لن ترانی کہا تھا وہی آپ سے کہے گا ارنی ارنی، محبوب میری طرف تو دیکھو، محبوب میری طرف تو دیکھو۔ تو عالم یہ ہوا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر دوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ یہاں
فاضل بریلوی علیہ رحمت کے شعر حضرت نے پڑھے، بڑا لطف آیا، تو میں بھی آپ کا ایک وجودی شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے ثم دنا فتدلی، اس کا ترجمہ عام طور پہ علماء جو کرتے ہیں پھر قریب ہوا پس قریب ہوا۔ اب اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو پھر دو لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلّا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تو ایک لفظ سے گزارا ہو سکتا تھا، یہ دوسرا لفظ کیوں آیا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہوگا۔ فرق ہے اس کے مادے کا، تدلّا کا معنی ہے مادہ اور ہے، دنا کا معنی مادہ اور ہے۔ تو تدلّا کا معنی مادہ جو ہے وہ دلو ہے، اور دلو ڈول کو کہتے ہیں۔ ڈول کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے اور کسی کو پانی کو اٹھا کر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں قرب دونوں طرف سے تھا، دنا حضور کا قرب تھا، اور تدلّا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نے حضور کا استقبال فرمایا۔ تو اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ تو حضرات، میں جب کہکشاں کو آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خیال آتا ہے، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے گزرے ہیں، حضور کیا روش کہکشاں سے گزرے۔ اللہ 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 اللہ، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، واہ واہ، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ بھئی واہ سبحان اللہ خواجہ سائیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور آج میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرے وہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا سرکار وہاں سے گزرے ہیں۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو باتیں ہوئی ہیں، وہ عجیب انداز ہے محبت کا۔ رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے جو باتیں کی ہیں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھیں بے ہوش ہو گئے، لیکن حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دیں۔ اللہ اکبر، شب معراج آپ نے ہنستے ہنستے اس کا دیدار کیا ہے۔ تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے، یہ حضور کے نین ہیں، حضور کی مبارک آنکھیں ہیں جو اس طرح کے تجلیات کو اپنے اندر سمو سکتے ہیں۔ اس لیے وہی بات ہے کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ معجزہ ہی کیا ہے جو کسی کی سمجھ میں آ سکے؟ کیا بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عنایات سے نوازا، اس امت کے لیے بہت کچھ حضور نے اس رات کرم نوازیاں فرمائیں، اور بار بار حضور کو بلایا گیا، بار بار حضور تشریف لے گئے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، تو جبریل بار بار آتے رہے حضور کو لے جانے کے لیے۔ تو میں زندگی میں دو ہی گھڑیاں بس کٹھن گزری ہیں یہاں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی معراج مبارک کے اسرار و رموز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس طرح کی تقریبات وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اور عامر فیاضی صاحب کو، ظہیر صاحب کو اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، خوبصورتی سے سلسلہ گفتگو مکمل ہوتا ہے الحمدللہ تعالی۔
آج کے اس مبارک محفل میں معراج النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے نہایت خوبصورتی سے اپنے موضوع کا احاطہ بھی کیا اور اظہار خیالات کا سلسلہ بھی ان پر ختم ہوتا ہے. مجھے نعتیہ حاضری کے لیے ایک اور ذی وقار کا اسم گرامی پکارنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم اختتامی دعا کی طرف بڑھ جائیں گے. ابھی جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی جناب جبریل امین علیہ السلام کو ذکر فرما رہے تھے, جو اہتمام اللہ نے فرمایا سرکار کو لے جانے کے لیے, اور ان کو ہم رکاب جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آتے ہیں تو جناب شہزاد مجددی صاحب سید الشہراء حضرت سید محمد اشرفی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹا سا منظرنامہ میں آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا ہوا آپ کے خیر مقدمی تائید اور تحسین میں آگے بڑھ جاؤں گا. جناب سید محمد اشرفی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک منظرنامے سے مختصر سا مفتی صاحب ایک اقتباس. وہ لکھتے ہیں کہ سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم, چھوٹی بحر کا کیا سلاست روانی اور بہتا دریا محسوس ہوتا ہے. سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے. دیکھیے گا ذرا, توجہ رکھیے گا. سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے. میرے محبوب سے جا کر یہ کہہ دو بلاتا عرش پر تم کو خدا ہے, بلاتا عرش پر تم کو خدا ہے. سواری کو برا کے برق رفتار وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے. سواری کو برا کے برق رفتار وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے. اور خواجہ صحیح شعر دیکھیے, لباس نور لے کر ساتھ جانا, لباس نور لے کر ساتھ جانا ازل میں منتخب جو ہو چکا ہے. لباس نور لے کر ساتھ جانا ازل میں منتخب جو ہو چکا ہے. بجھا دو مشعل خورشید فوراً, اہتمام دیکھیے, بجھا دو مشعل خورشید فوراً کہ بس اس دم اوج پر شمس الضحیٰ ہے. اللہ اکبر. بجھا دو مشعل خورشید فوراً کہ اس دم اوج پر شمس الضحیٰ ہے. ایک قدم اور آگے بڑھیے, گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو, گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو. کہو بدر الدجا صلی اللہ ہے, کہو بدر الدجا صلی اللہ ہے. بدن پر خلد کا نورانی حلہ, کمر کا پٹکا ایک نوری ردا ہے, کمر کا پٹکا ایک نوری ردا ہے. خدا کا نور ہے نورن علی نور, خدا کا نور ہے نورن علی نور. تجلی ہے ظہور پر ضیا ہے, تجلی ہے ظہور پر ضیا ہے. اور اس منظر کا آخری مصرع خواجہ صحیح, اسی حالت میں آئے آپ کعبہ, اسی حالت میں آئے آپ کعبہ. ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے, ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے, ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے. آج کی اختتامی نعتیہ حاضری کے لیے دنیائے نعت کے ایک بہت عظیم نام جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ان کی نعت خوانی اور نعت گوئی کے شرف سے عزت عطا کی ہیں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ثناگو ARYQ TV کے اینکر پرسن جناب الحاج سرور حسین نقشبندی سے ملتجی ہوں کہ نعتیہ حاضریوں کے سلسلہ میں آخری حاضری آج کی اس محفل میں پیش کرنے کی سعادت پائیں. اپنے شاعر ہونے کی سہولت لیتے ہوئے چند ملے جلے اشعار اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کرتا ہوں. پہ روح المی یہ کہنے لگے, پہنچ کے سدرا پہ روح المی یہ کہنے لگے, یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش ایسا حسن و جمال ناممکن, ایسا حسن و
जमाल नामुमकिन ऐसा हुस्न जमाल नामुमकिन कोई उनकी मिसाल नामुमकिन कोई उनकी मिसाल नामुमकिन। और कह रही है ये रिफ़ाते मेराज, कह रही है ये रिफ़ाते मेराज। अब ये ओजे कमाल नामुमकिन, अब ये ओजे कमाल नामुमकिन। और चश्मे माज़ाग, चश्मे माज़ाग के सिवा सरवर, चश्मे माज़ाग के सिवा सरवर रोयते जुल जलाल नामुमकिन, रोयते जुल जलाल नामुमकिन। अब ये ओजे कमाल नामुमकिन। जनाबे सरवर हुसैन नक्शबंदी अपना लिखा हुआ खूबसूरत कलाम बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कलम में और बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक्किदा इस मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में अब वक्त है इख्तितामी दुआ का। लेकिन उससे पहले मुझे अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका का तहे दिल से आज की इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ आवरी के हवाले से शुक्रिया अदा करना है। मैं जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, जनाब साहिबज़ादा सैयद हसनैन महबूब गिलानी साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी, डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, जनाब साहिबज़ादा अतीकुर रहमानी, जनाब अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही, हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती, अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार, और हमें बढ़ना है इन कलिमात से इख्तितामी दुआ की तरफ, और हमें अपने हाथों को कशकोल बनाना है आज की इस मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर और खैरात पाने के लिए। एक ही शब के ज़रा हिस्से में आना जाना, एक ही शब के ज़रा हिस्से में आना जाना है हबीब और मुहिब का कोई ताना बाना। मस्जिद हरम से अक्सा का नज़ारा पाना, मस्जिद हरम से अक्सा का नज़ारा पाना, और फिर सिदरा से आगे तेरा तन्हा जाना, और फिर सिदरा से आगे तेरा तन्हा जाना, और फिर सिदरा से आगे तेरा तन्हा जाना। ये तो मनशाए खुदा का ही समर लगता है, ये तो मनशाए खुदा का ही समर लगता है। अर्श भी सैयद आलम तेरा घर लगता है, अर्श भी सैयद आलम तेरा घर लगता है, तेरा घर लगता है। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन इजाज़त का तलबगार, और मैं अब जिस इज्जत वाली हस्ती से और जिस ज़ीवकार हस्ती से दुआ के लिए इल्तिमास कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें किसी तारुफ का मोहताज नहीं रखा, क्योंकि इनका ताल्लुक उस बरादरी और खानवादे से है जो कायनात का सबसे अफजल घराना है। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानवादा है, और खानवादा रिसालत के चश्मो चराग हमारे मखदूम व मोहतरम ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया वारिसिया कादरिया चिश्तिया लाहौर, हमारे इंतहाई
محترم مکرم مہمان جناب صاحبزادہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی صاحب سے ملتجی ہوں. شاہ جی تشریف لائیے آج کی اس معراج النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ دعا فرمائیے, ہم آپ کی دعا پر آمین کہنے کی سعادت پاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام علیک یرجو السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہ پاک معراج النبی کانفرنس منعقد کی گئی ARYQ TV کے زیر اہتمام. اس میں تلاوت کلام پاک کی گئی, نعت خوانی کی گئی, اور جو بھی ہدیہ تبریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا, اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک اس کے صدقے سے تمام پہ اپنا کرم اور فضل فرما, کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما, تمام کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما. اللہ پاک ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں معافی عطا فرما. ہم پہ وہ راز شوق آشکار فرما دے, ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی ویران بستیوں کو اپنی رحمت سے آباد فرما دے. اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ چلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, کفار کو نیست و نابود فرما. اللہ پاک مسلمانوں کو کشمیر میں, فلسطین میں, اسرائیل میں, اللہ پاک چچنیا میں, مصر میں, تیونس میں, جزائر میں, افغانستان میں, برما میں, شام میں کفار کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما. اللہ پاک آج کی جو بابرکت رات ہے, اللہ پاک اس کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما, جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما, جو مسافر ہیں خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا. اللہ پاک ہم سب کو جو معراج النبی کا تحفہ ہے نماز کا, اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالایمان فرما, ایمان کی سلامتی عطا فرما, عذاب قبر سے محفوظ فرما, منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ پاک ہمیں بھی اگلی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اس دنیا فانی سے اللہ پاک مسلمان کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور ان کے درجات میں بھی بلندیاں عطا فرما. قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما, زیارت و شفاعت نصیب فرما. اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما, اپنی خشیت عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک جن بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب پیدا فرما, جن کی شادیاں ہوگی انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما. اللہ پاک جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے نہیں عطا کیا اور جو تو نے عطا کر کے واپس لے لیا, اللہ پاک تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے والا بنا. اللہ پاک جو تیرے آگے جھکتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما. جو اللہ پاک تیرے سے مدد مانگتے ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما. اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو, جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان کی دعاؤں کو بھی تیری بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اللہ پاک ARYQ TV کے چیئرمین جو ہیں حاجی عبدالرزاق صاحب, ان کی مغفرت فرما, اور ان کے اہلیہ کے اللہ پاک درجات میں بلندیاں عطا فرما. اور اللہ پاک حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہیں ARYQ TV کے اللہ پاک چیئرمین, ان کے لیے بھی دعا ہے, ان کی بھی خیر فرما, ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرما.
اور اللہ پاک جس مشن کو لے کے وہ چل رہے ہیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. خصوصاً بخصوص عامر فیاضی بھائی کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کی بھی خیر فرما اور ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرما اور اللہ پاک ان کے ساتھ بھی اپنی مدد شامل حال فرما. اور خصوصاً بالخصوص ظہیر بھائی جو ہیں اللہ پاک ان کے لیے اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے اللہ پاک جس محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ یہ سلسلہ کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما. دن دوگنی رات چگنی اللہ پاک انہیں ترقیاں عطا فرما. اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہیں اس کو بھی عطا فرما. جتنی دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے, بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اللہ پاک جتنے بھی علماء آئے, مشائخ آئے ہیں, نعت خوان حضرات آئے ہیں, تمام کی خیر فرما, تمام پہ اپنا کرم اور فضل فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فعبدوا امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.